الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد۔ آج سے 2000 سال پہلے اٹلی میں ایک شہر تھا جس کا نام پومپائی تھا۔ وہاں کے لوگ بے حیائی اور فحاشی اور عریانیت کے سیلاب میں بہہ رہے تھے۔ وہ لوگ جنسی اعتبار سے اتنے پاگل ہو چکے تھے کہ زنا کا، فحاشی کا، بے حیائی کا اور عریانی کا کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا جسے انہوں نے اپلائی نہ کیا ہو۔ ان میں فحاشی، عریانیت اور زنا اس قدر عام تھا کہ بڑے تو بڑے، بچوں کے لیے بھی اس طرح کے کام کرنا مشکل نہ تھا۔ وہ لوگ بے حیائیاں کرتے، فحش کام کرتے اور دیواروں پر گندی جنسی تصویریں بھی بناتے تھے۔ راستوں کی دکانوں میں ہر وہ سامان مہیا تھے جسے فحش کام میں استعمال کیا جا سکے۔ مردوں کے لیے عورتیں ملنا اور عورتوں کے لیے مردوں کا مہیا ہونا اتنا آسان ہو چکا تھا کہ اگر وہ لوگ کہیں جا رہے ہوتے اور راستے میں 5 منٹ یا 10 منٹ کے لیے رکتے تو اس 5 اور 10 منٹ کے چھوٹے سے وقفے میں بھی ان کے لیے زنا کرنا بالکل آسان تھا۔ ہر طرف عریانیت کا سیلاب تھا۔ بڑے تو بڑے، بچے تو بچے، چھوٹے تو چھوٹے، بوڑھے تو بوڑھے، جوان تو جوان، ہر شخص بے حیائی میں، فحاشی میں، بے شرمی میں اور زنا کے بازار میں سرگرم تھا۔ اور پھر اس بے حیائی کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک دن اچانک جب وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، دکانوں اور مکانوں میں لگے ہوئے تھے، بے حیائی کی مجلس اپنے عروج پر تھی، پینے اور پلانے کا دور چل رہا تھا کہ اچانک ایک آندھی آئی، ریت کا ایک طوفان آیا اور اس طوفان نے ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ یہ تصویر جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بتا رہی ہے کہ مرنے والا مرنے کے وقت کس قدر دہشت اور خوف میں مبتلا تھا کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس کے چہرے سے خوف اور دہشت کا اثر غائب نہ ہو سکا ہے۔ وہ آندھی ریت کی آندھی تھی اور پھر اس کے بعد پتھروں کی بارشیں ہوئیں جس میں اس شہر کا ایک شخص بھی نہ بچ سکا۔ اس آندھی نے کسی کو بھاگنے تک کی مہلت نہ دی۔ اگر ایک شخص نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہوا تھا تو اسے ہاتھ گرانے تک کی مہلت نہ ملی۔ جو سوئے تھے انہیں جاگنے کا موقع تک نہ مل سکا۔ دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو خود سے الگ تک نہ کر سکی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ان پر چاروں طرف سے پتھروں کی ایسی بارش ہوئی کہ وہ زندہ زمین میں کھڑے کھڑے دفن ہو گئے۔ جب آثار قدیمہ والوں نے اس شہر کی کھدائی کی تو 3 میٹر کی گہرائی میں یہ ڈھانچے ملے اور جب ان ڈھانچوں پر سائنسی تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ ان کی زیادہ تر غذائیں سبزیاں، پھل اور اچھے کھانے پینے تھے۔ وہ لوگ عیش و عشرت اور سرمستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ خوبرو، خوبصورت، بہترین قد و کاٹ والے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نظام سے بغاوت کی، انہوں نے فطرت سے ہٹ کر کام کرنا شروع کیا تو پھر اللہ کا عذاب آیا، بالکل اسی جیسا عذاب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بھیجا تھا۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی اور بدفعلی میں حد سے آگے بڑھ گئی اور حضرت لوط نے ان کو سمجھایا لیکن وہ ماننے پر آمادہ نہ ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو آسمان تک اٹھایا اور پھر انہیں الٹا زمین میں پٹخ دیا اور ان پر پتھروں کی بارشیں بھی برسائی گئیں۔ اور اللہ نے ان قوموں پر عذاب کے تذکرے کے بعد فرمایا ہے أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے جو ان کو ڈھانپ لینے والا ہو، یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور وہ لوگ محسوس بھی نہ کر سکیں؟ آج ہم لوگ من حیث القوم ایسی سب برائیوں میں اور ایسے سب جرائم میں پڑے ہوئے ہیں کہ پچھلی تمام قوموں نے مل کر جو برائیاں کی، ہم اکیلی ایک امت تمام برائیوں کو انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے جرائم کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے کہ پتہ نہیں کب ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے کل کی امید پر بیٹھے ہوں اور آج ہی ایکسپائر ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کی امید پر گناہ کرتے جا رہے ہوں اور اچانک اللہ کی پکڑ آ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی رات گناہ کرتے ہوئے سوئیں اور ہماری صبح ہی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح اٹھ کر گناہ کرنے لگیں اور ہماری شام ہی نہ ہو۔ تو اس سے پہلے کہ ہم پر اللہ کی پکڑ آئے، اس سے پہلے کہ ہم پر اللہ کا غصہ اور غضب آئے، ہم آئیں، توبہ کر لیں
آئیں اس کے دربار کی طرف. وہ تو اپنی رحمت لیے ہمارا منتظر ہے کہ کب ہمارا بندہ آئے گا اور میں اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لوں گا. اے اللہ ہم سب تیرے حضور میں توبہ کرتے ہیں اور تمام گناہوں سے، تمام برائیوں سے، تمام نجاستوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب